الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف آواز سے بلند. درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اس لیے بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ سیدنا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اجود الخلق وعلى آله وصحبه اجمعين. وسوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نہایت واجب الاحترام حضرت سید السادات شیخ طریقت حضرت پیر سید ارشد علی قادری رضوی زید مجدہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ محمد شبیر سیفی جاہی حضرت پیر طریقت صوفی محمد فاروق سیفی صاحب دیگر علماء اعظام مشایخ کرام جن کے نام سے حضرت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے ساتھ روحانی نسبت ہے, جسمانی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. نور علی نور محفل ہے. میں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ آج محفل کو اسی طرح یعنی شان رسالت بزبان اعلی حضرت میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یقین کیجئے گا. آج اس خطہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر خاص طور پر پوری دنیا میں بالعموم اور بالخصوص اس خطہ پاک و ہند بر صغیر میں اگر آج لوگ تحفظ نموس رسالت کے لیے کھڑے ہیں تو اس کے پیچھے فیض ہے حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ. اور آج اگر لوگ عشق و محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہیں تو یہ فیض ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ تو ایک عرصے تک سمجھتے رہے کہ ایک شاعر ہے جس کو لوگوں نے اہمیت دی ہے, لیکن جب ان کے علوم کا احاطہ ہوا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مدح سرائی کی ہے. اور ہدایت کے بخشش آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے موتی پروئے ہوئے, اور ایک ایک لفظ سے محبت بھی چھلکتی دکھائی دیتی ہے اور شریعت کا دائرہ بھی کراس نہیں ہو رہا. آپ وہ غالب نے اشعار لکھے تھے, اس نے کہا تھا کہ دل ہی ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. وہ اس نے اپنے محبوب کے بارے میں بات کی کہ وہ بڑا ظالم ہے. وہ جو ہے وہ جس طرح دنیاوی محبوب کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں وہ بڑا سنگ دل ہے, اس کا دل بڑا پتھر کا ہے, وہ پگھلتا نہیں. اور بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم غیر ہمیں اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا تو کس محبوب کے چکر میں پڑا ہوا ہے, تو کدھر جاتا ہے, تو کہاں پہ جا رہا ہے. آج تجھے ایک محبوب کے بارے میں بتاؤں, اگر تو ادھر آئے گا تو پھر تجھے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے اسی زمین کے اندر اور اسی لہجے میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں,
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ وہ جس گلی میں تو پھرتا ہے وہاں کے محبوب اسی طرح کرتے ہیں، وہ ٹھوکرے بھی مارتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں، وہ دروازہ بھی نہیں کھولتے، وہ لفٹ بھی نہیں کراتے، وہ منہ بھی نہیں لگاتے، لیکن ایک دروازہ ایسا دروازہ ہے جو سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ ایک دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ اس کے دروازے پر جو جاتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے۔ وہ بلال حبشی کو اٹھاتا ہے تو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ صہیب رومی کو اٹھاتا ہے تو بلند مرتبہ بنا دیتا ہے، وہ عرب کے ایسے عام لوگوں کو اٹھاتا ہے تو لوگوں کا سپر سالار بنا دیتا ہے۔ اس لیے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ وہ تیری گلی میں رہے گا اور اسی گلی کے اندر ہی بگڑی بننے والی ہے۔ اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرتے ہوئے بڑی معروف نعت جو آپ نے بیان فرمائی، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ اس میں عربی بھی ہے، اس میں فارسی بھی ہے، اس میں اردو بھی ہے، پوربی بھی ہے۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، آپ کی مثال ہماری آنکھوں میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ مثل تو نہ شد پیدا جانا، آپ کی مثل تو حضور پیدا ہی نہیں ہوئی، آپ کی مثل پیدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے شاعری کا گویا کہ ترجمہ ہے، جو آپ نے فرمایا تھا کہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن عطا فرماتا ہے کہ ایسا حسن کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ کہتے دیکھے کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، دیکھے کہاں سے؟ اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی منشا کے مطابق بنا دی۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا۔ آپ کے پوری مخلوق کے شہنشاہ ہونے کا جو اصل میں حقدار ہے، وہ جو تاج سنورتا ہے، وہ حضور آپ کے سر پر سمجھتا ہے، آپ کے سر پر سنورتا ہے۔ کوئی اس قابل کہاں، کوئی اس قابل کہاں۔ ابھی آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی باتیں سنی، یہ دنیا تو دنیا ہے، عرش نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تنہوں کا نظارہ کیا ہوا ہے، اور عرش بھی اس سعادت سے بہرہ مند ہوا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ عرش والوں کو کیا پتا، عرش والے چھوٹی سوچ والے، چھوٹی ذہن والے، اپنے رتبوں اور مقام کے مطابق وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ گئے بھی اور آئے بھی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ قصیدہ معراج دیکھیے تو وہ ہو سبحان اللہ، وہ خوبصورت تلمیحات اور اشارات اور تشبیہات ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ ذوق لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دے سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تم پہاڑ کی طرف دیکھ لو، اگر پہاڑ اپنے جگہ پر ثابت قدم رہ گیا، لیکن پہاڑ کی طرف جب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اللہ کی تجلی پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہیں تو یہ باتیں ہیں، تیری شان بے